السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے جی، اور سورۃ المائدہ شروع سے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود ساتھ خاص گنوں، یعنی عہد کے ساتھ خاص وعدوں کے، جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بھی پورا کرو، اس میں کوئی جو ہے کمی بیشی نہ کرو، اور دوسرا جو لوگوں سے تم وعدہ کرتے ہو وہ بھی پورے کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اگر عقد کے معنی گرہ لگانا، اور عقد کے معنی نکاح کرنا، اور نکاح جو ہے یہ ایجاب و قبول جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں بطور میاں آپ کو اپنی بیوی بنا کر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اور یہی بات جو ہے بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ میں آپ کی بیوی بن کر جو ہے آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو یہ دو پارٹیوں کے درمیان جو ہے یہ وعدہ ہے، عہد ہے، جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ تم جب ہر قسم کا جو عہد ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی مخلوق سے، اس کو پورا کرو۔ احلت حلال کیے گئے ہیں لکم واسطے تمہارے، بہیمہ تو چار پاؤں والے، الانعام خاص جانور، چار پاؤں والے سارے جانور نہیں، اس میں کتا، بلّا، خنزیر وغیرہ جو ہے وہ حرام ہے، شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، لومڑی ہے، یہ چار پاؤں والے ہیں لیکن یہ حرام ہے۔ تو الانعام سے مراد ہے خاص جانور، سارے نہیں۔ احلت حلال کر دیے گئے ہیں لکم واسطے تمہارے، بہیمہ تو چار پاؤں والے، الانعام خاص جانور، الا سوائے ما اس کے جو یتلا پڑھا جاتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، یعنی جس تمام جو جانور میں سے جو ہے ہم نے جو ہے خاص جانور جو ہے وہ حلال کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حلال جانور ہیں وہ ہم نے اس وقت تک حرام کر دیے ہیں جب تک تم جو ہے احرام کی حالت میں ہو، تم نے احرام باندھا ہو عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو مکہ المکرمہ کی جو حرم کی حدود ہے، رنگ روڈ ہے گول دائرے میں، تو اس کی حدود ہے، اس کی حدود کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے، شکار کاری کو نہیں سکتا۔ وہ حدود سے باہر جو ہے عام لوگ جو ہے عام لباس میں حدود سے باہر تو کر سکتے ہیں، لیکن جس نے احرام باندھا ہے حج اور عمرہ کے لیے وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے کہ الا ما یتلا، مگر جو پڑھا جاتا ہے علیکم تمہارے، غیر محل، نہ حلال سمجھنے والے، الصید خاص شکار کو، یعنی جو حلال جانور ہیں اگر وہ جو ہے آ جائیں تمہارے سامنے، تو تم اس کو جو ہے اس کا شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تم احرام میں ہو۔ تو جب احرام میں ہو تو پھر تم مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا غیر محل، نہ حلال سمجھنے والے، الصید خاص شکار کے، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، جب تم نے احرام باندھا ہو حج عمرے کے لیے، تو اس حالت میں تم جو ہے کسی بھی جانور کا جو ہے کہیں بھی شکار نہیں کر سکتے، سوائے مچھلی کے، جو سمندر میں اگر کہ سمندر کے ذریعے جو ہے حاجی جیسے پہلے جایا کرتے تھے تو سمندر کا شکار جو ہے وہ جائز ہے، بے شک احرام باندھا ہے، لیکن خشکی کا جو ہے جانور جو ہے شکار جو ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرماتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی اس کی مرضی میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی لقمہ نہیں دے سکتا، جو وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے 100% مخلوق کے لیے، مخلوق کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ حلال بناؤ، شعائر،
احترام کی چیزیں اللہ کی، اللہ کی جو احترام کی چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے حلال نہ بناؤ۔ مثلا مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور مسجد عبادت کے لیے ہے۔ وہاں کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ میں یہاں رہائش اختیار کر لوں، یا میں جو ہے مویشی باندھ لوں، بکریاں جو ہے وہ اس میں رات رکھوں یا دن رکھوں، تو وہ مسجد جو ہے اللہ کے قابل احترام جگہوں میں سے ہے، وہ صرف عبادت کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جو ہے کام کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی، کہ کوئی کہے جی میں یہاں رہائش رکھ لوں، یا میں مویشی باندھ لوں، یا کوئی میں اور کام کر لوں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، قابل احترام، جن کا عزت اور احترام لازمی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے قرآن پاک کی توہین کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہے۔ اللہ کی قرآن کی عزت احترام کرنا چاہیے اس کا، اور صرف اس کو چومنے جو ہے چوم کر یہ احترام نہیں ہے، اس کا اصل احترام اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اصل بات جو ہے وہ عمل ہے، صرف جو ہے اس کو ماتھے سے لگا لینا، چومنا، اور نہ اس کو سمجھنا، نہ اس کو جو ہے پوچھنا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، یہ کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ ظاہری طور پہ احترام ضرور ہے کہ آپ اس کو جو ہے ٹھیک ہے اٹھا کر رکھتے ہیں، زمین پہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے حکموں پر، فیصلوں پر عمل کرو۔ فرمایا کہ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ حلال سمجھو، لا تحلو جو ہے یہ جو فعل جو ہے لا تحلو، یہ فعل نہیں جو ہے یہ ساتھ ہی چلے گا سب کے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ لا تحلوا الشہر الحرام، نہ حلال سمجھو خاص مہینے، خاص احترام والے کو۔ 4 مہینے جو ہے وہ خاص احترام والے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کائنات پیدا کی ہے، ان 4 مہینوں کو قابل احترام بنا دیا ہے، جس میں 3 مہینے جو ہے وہ حج کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ذوالقعدہ جو ہے مکہ جانے کے لیے قافلے جاتے ہیں، حج میں جو ذوالحج میں حج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد محرم کے آخر تک جو ہے لوگ دنیا سے دور دور سے آئے ہوتے ہیں، ان کے قافلے واپس جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام مہینے قرار دیے ہیں، ان کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو، یعنی تم ان پہ اپنی من مرضی نہ کرو۔ جیسا مسجد میں من مرضی نہیں کر سکتے، جس اللہ کے قرآن پر من مرضی نہیں کرتے کہ اس کو عام کتاب کی بدبلا اٹھا کر جو ہے وہاں پھینک دیں یا ردی میں دے دیں، نہیں، یہ خاص کتاب ہے، قابل احترام ہے، اس کو عام کتابوں جیسا نہیں ہم سمجھیں گے۔ اسی طرح خاص مہینے جو مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے، ان کا احترام لازم ہے، اور ان مہینوں میں جنگ جو ہے وہ حرام ہے، کافروں کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا الْحَدْيَ، اور نہ حلال سمجھو، ترجمہ ہے لا تحلوا الْحَدْيَ، خاص قربانی والے جانور کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو، یعنی جس جانور کو تم نے جو ہے قربانی کے لیے کہہ دیا ہے، وقف کر دیا، مقرر کر دیا، اب اس کو جانور کو جو ہے کسی اور کام کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا، ولیمہ کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے یا کوئی اور، بالکل نہیں۔ جو اپنا قربانی کا جانور جو ہے جس کو قربانی کے لیے مقرر کر دیا گیا، وہ قربانی ہی میں ذبح ہوگا، کسی اور مقام پر نہیں۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اصل میں ہے وَلَا تُحِلُّوا الْقَلَائِدَ، اور نہ حلال سمجھو خاص پٹے والے جانور، جن جانوروں کو جو کہ دل میں گلے میں جو ہے پٹا ڈال کر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے نام کے ہیں، ان کو بھی تم جو ہے عام جو ہے کاموں کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوں گے، اللہ کے لیے وقف کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کے لیے ہی ذبح کرنا ہوگا۔
جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال کر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ولا آمینا، اور یہاں بھی ولا تو ہلو، اور نہ حلال جانو، آمینا گھومنے پھرنے والے، آمینا گھومنے پھرنے والے جانور، البیتا خاص گھر، الحرام خاص احترام والے کے۔ جو جانور اللہ کے مکہ کے گھر بیت اللہ جو ہے اس کی حدود میں جو آ جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے لیے تم جو ہے حلال نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حرم کی حدود کے اندر ان کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اب تو آبادی بہت زیادہ جو ہے مکہ سے جدہ تک سارا راستہ جو ہے وہ کالونیوں کے ساتھ بھر گیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ بہت اجاڑ ہوتا تھا، اجاڑ میں جانور بھی ہوتے تھے شکار کے لیے، اور ان کا شکار جو ہے حرم کی حدود سے باہر کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے چونکہ آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں، وہاں جدہ تک مکہ جو ہے وہ پھیل گیا، مکہ اور جدہ ایک ہی ہو گئے ہیں، اس لیے اب جانور ہے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ آبادیوں سے کہیں دور جو ہے وہ ممکن ہے ان کا پایا جانا۔ تو یہ جب حاجی جو ہے جاتے تھے تو یہ جانور جو ہے، یہ حاجی جو ہے ان کو روٹی وغیرہ ڈال دیتے، اور وہ جو ہے عادی ہو جاتے مکہ مکرمہ آنے کے لیے، کیونکہ حاجی جو ہے ان کو پیار سے محبت سے جو ہے کھانے کھلاتے، روٹیاں کھلاتے، تو اس طرح وہ مانوس ہو گئے تھے حاجیوں کے ساتھ، محبت کرنے لگے تھے، اور حاجیوں کے موسم میں جو ہے، حج کے موسم میں جو ہے وہ جنگل سے حرم کی حدود میں آ جاتے، جہاں حاجی جو ہے دکانوں وغیرہ سے کھانا لے کر جو ہے کھاتے، اور جو بچتا ان کو جو ہے دے دیتے اور وہ کھا لیتے۔ تو یہ جو حرم کی حدود میں آمین چلنے پھرنے والے جانور ہیں، ان کو بھی حلال نہ سمجھو اپنے لیے۔ البیت الحرام، جو خاص گھر احترام والے میں پھرنے والے ہیں۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضل من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وہ اپنے رب کی طرف سے فضل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو فضل کے معنی مہربانی، رحم بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فضل کے معنی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے۔ وہ آتے ہیں حاجیوں سے لے کر کھاتے ہیں حرم کی حدود میں، اس لیے کوئی شخص ان کو حرم کی حدود کے اندر نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی اذیت دے سکتا ہے، نہ اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ورضوانہ، اور وہ جانور جو ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے آتے ہیں، ان کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا ہی تعلق، نہیں، ساری مخلوقہ، بلکہ ان کا ہم سے زیادہ بہترین تعلق ہے رب کے ساتھ۔ وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ انسان ہیں یا جن ہیں جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جانور جو ہیں ان کی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے اس میں اطاعت و گزاری، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جس وقت تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، حج عمرے کا اعلان جو ہے، حج عمرہ کر کے جب احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا، پس تم شکار کر لیا کرو۔ اور شکار بھی کہاں ہے؟ حرم سے باہر، حرم کی حدود کے اندر کوئی بھی کسی جانور کو نہیں پکڑ سکتا، نہیں اس کا شکار کر سکتا، کسی درخت کی شاخ نہیں کاٹ سکتا، پتا نہیں توڑ سکتا۔ یہ حرم کے اندر کے جو ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے احتیاط سکھائی گئی ہے کہ یہ انتہائی احترام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، اس لیے جو ہے یہاں تو درخت کا پتا بھی نہیں توڑا جا سکتا حرم کی حدود کے اندر۔ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا، پس تم شکار کر لیا کرو۔ احرام کھولنے کے بعد
اب حرم کی حدود کے باہر تم شکار کر سکتے ہو۔ ولا یجرمنا، اور نہ باعث بنے کم تمہارا، شنآن و دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان یہ کہ صدو انہوں نے روکا ہے کم تم کو، ان المسجد الحرام، خاص مسجد خاص احترام والی سے، ان کے معنی سے، جس طرح نبی علیہ السلام جو ہے 6 ہجری کو جو ہے مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کو احرام بندھوا کر 1400 صحابہ جو تھے ان کے ساتھ نبی علیہ السلام احرام باندھ کر جو ہے حج کے لیے اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے مکہ کے قریب، تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، ہم اس جگہ سے تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے بتھیرا سمجھایا کہ ہم صرف حج کرنے آئے، ہم کو لڑنے نہیں آئے، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا مکہ والوں کے سرداروں کے پاس کہ بھئی ہم صرف حج کرنے آئے ہیں، ہم کو لڑنے بھڑنے نہیں آئے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر میں انہوں نے جو ہے صلح کے لیے جو ہے شرائط جو ہے لکھنے کے لیے جو ہے ایک جو ہے اپنا ایلچی بھیجا، اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے شرائط جو ہے وہ صلح کی تیار کی، جس میں سے پہلے یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر جو ہے حج عمرہ کرنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے انہوں نے زیادتی کی مسلمانوں کے ساتھ، مکہ والوں نے۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ لا یجرمنا، نہ باعث بنے نہ سبب بنے کم تمہارا، شنآن و دشمنی قوم کسی قوم کی، ان یہ کہ صدوکم اس قوم نے ان قوم کے لوگوں نے روکا ہے تم کو، ان المسجد الحرام خاص مسجد احترام والی سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو۔ کوئی بھی قوم تمہارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتی ہے تو تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تم امن کا مظاہرہ کرو، کیونکہ یہ جو ہے مکہ مکرمہ جو ہے یہ امن کا مرکز ہے۔ اس لیے کوئی قوم اگر تمہیں جو ہے وہ اپنی دشمنی کی وجہ سے تمہارا راستہ روک دیتی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا روکا گیا، تو فرمایا اس ایسے واقعے پر جو ہے صبر سے کام لینا ہے اور زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حدیبیہ کے مقام پر جو تم جانور لے کر آئے ہو قربانی کے، ان کو یہیں پہ ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد احرام کھول دو اور سر مڈا کر جو ہے پھر اپنے جو ہے عام کپڑے جو ہے وہ پہن لو۔ یہ حکم دیا نبی علیہ السلام نے۔ لیکن صحابہ کرام جیسے انہوں نے جانور ذبح نہ کرنے شروع کیے، نبی علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں، حالانکہ وہ نافرمان نہیں تھے، ان کا سے شاید آسمان سے وہی جو ہے ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہی آ جائے کہ تم چل پڑو مکہ میں، دیکھیں گے ہم ان کو کافروں کو۔ لیکن نہیں ایسا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹس تو مس نہیں ہوئے، خیمے گئے۔ ام سلمہ ام المومنین سے عرض کی، نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے جانور ذبح کرو، تو انہوں نے ذبح نہیں کیے ہیں۔ تو وہ فرماتی عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول یہ کون سی بات، آپ اپنا جانور جو ہے لٹا کر ذبح کرنے دیکھیں، سارے جو ہے وہ ذبح کر دیں گے، وہ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلے جو ہے اس حکم پر پہلے آپ جو ہے جیسے کہ قرآن کا جو ہے فیصلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ جہاد میں نکلیں، پھر لوگوں کو ترغیب دیں۔ وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے جب نبی علیہ السلام نے اپنے جانور ذبح کر دیا، تمام صحابہ کرام نے جانور ذبح کر دیے۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہل کریں تو پھر ہم بھی جو ہے ٹھیک ہے تو ہم ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے اگر تمہیں بیت اللہ تک آنے کے لیے، حج عمرے تک آنے کے لیے تمہیں اگر روکتی ہے تو اس قوم کی دشمنی پر جو ہے تم نے ان سے زیادتی نہیں کرنی، تم نے امن سے رہنا ہے، تم نے امن کا، اسلام ہے ہی امن کا دین، امن سلامتی کا دین ہے۔
تم نے دنیا کو یہی دکھانا ہے کہ ہم امن اور سلامتی کے دین والے ہیں۔ اگر تم بھی عام لوگوں کی طرح جو ہے دنگا فساد شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، تو تم میں اور جاہلوں میں اور تم میں فرق کیا ہوگا؟ فرق تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، فرق مٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم جو ہے ان پر زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی راستہ روک لیتا ہے تو اس پر زیادتی نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے اور اپنے جو ہے واپس لوٹ جانا۔ وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، اوپر حقیقی نیک کاموں کے، والتقوی، اور اوپر حقیقی پرہیزگاری کے کاموں کے۔ نیک اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، برے کاموں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا، تو مدد ایک دوسرے کی مدد برے کاموں میں کیسے؟ مثلا یہاں پر کوئی شخص جو ہے کوئی برائی کا اڈا لگانا چاہتا ہے، یا کوئی یہاں پر جو ہے کوئی بے حیائی کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی عورتیں نچوانا چاہتا ہے، تو سارے مل کر جو ہے تعاون سے اس کو روکو کہ بھئی یہ کام یہاں نہ کر، ہمارے محلے میں ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے ہیں، تم نے یہ کام یہاں تم جو ہے کیسے تم کر سکتے ہو؟ یہ بے حیائی کا کام یہاں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے نیک کاموں میں اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی الاثم، اوپر حقیقی گناہ کے کاموں کے، والعدوان، اور حقیقی دشمنی کے کاموں کے۔ آپس میں دشمنی رکھتے ہوئے یا گناہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بالکل نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ ساری دنیا کو رد کر دو، کچھ نہیں بگڑے گا تمہارا، لیکن اللہ کی ذرا سی بات جو ہے اس کو تم رد کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ غصے میں آ گیا تمہیں ختم کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا۔ اللہ کی خاص سزا ہے جہنم کے اندر، اور وہ سزا جو ہے وہ بہت شدید ہے، سخت ہے۔ حرمت، حرام کر دیے گئے، علیکم، اوپر تمہارے، المیتۃ، وہ تمام حقیقی مردار، جو حلال جانور، بکرا، چھترا، اونٹ، گائے، بھینس، جو حلال چپائے جانور ہیں یا پرندے ہیں حلال، جو سوائے مچھلی کے کوئی اور جو ہے جانور ہیں، تو اگر وہ مر جاتے ہیں تو وہ تم پر کھانا ان کا حرام ہے۔ جو بھی جانور، چپایا جانور، کوئی پرندہ حلال مر جاتا ہے تو تم اس پر جو ہے بسم اللہ پڑھ کر تکبیر نہیں پڑھتے ہو، چھری نہیں چلاتے ہو، تو وہ حرام ہو گیا۔ تو تمام قسم کے مردار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم، وہ حرام کر دیے گئے اوپر تمہارے۔ والدم، اور تمام قسم کے خون بھی حرام کر دیے گئے ہیں۔ یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، ان سے جو چھری چلانے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے صحت کے جو ہے الٹ نقصان پہنچانے والی جراثیم ہوتے ہیں خون کے اندر، اس لیے وہ نہیں کھانے چاہیے، نہیں خون استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدم، اور تمام قسم کے خون جو ہیں وہ تم پر حرام کر دیے گئے۔ واللحم، اور گوشت، الخنزیر، تمام خنزیروں کا۔ وہ خنزیر جو ہے وہ جنگل میں ہوں، جنگل میں پلے ہوں، یا وہ خنزیر جو ہیں وہ گھر میں دودھ یا چارہ وغیرہ صاف ستھرا کھلا کر پالے ہوں، وہ بھی خنزیر جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ جنگلی خنزیر بھی اور گھریلو خنزیر دونوں حرام ہیں۔ تمام قسم کے خنزیر جو ہے وہ بھی تم پر حرام کر دیے گئے۔ وما، اور جو جانور یا جو چیز اہلا، پکاری جائے، نام رکھی جائے، لے غیر، واسطے سوائے، واسطے غیر اللہ، اللہ کے، بہی، ساتھ اس کے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانے کی چیز، میٹھی پھیکی سب کھانا وغیرہ
جو بھی ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی اور چیز جو ہے، لباس وغیرہ، کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز بھی ہے، اگر وہ غیر اللہ کے نام پر کر دی گئی ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلی ذات ہے، اس اکیلی ذات سے تمام مخلوق علیحدہ ہے، نبی بھی اس ذات سے علیحدہ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے، اس کے نام کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے نام پر بھی کوئی چیز کر دی جائے، بکرا، چھترا، کھانے پینے کی چیز، گائے، بھینس، بیل، اونٹ وغیرہ، تو وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے اور خون حرام ہے۔ جو چیز بھی غیر اللہ کے نام، مثلا کہ ہم نے کہا جی یہ بکرا چھترا جی میں نے 11ویں والے کے نام کا کر دیا، میں یہاں جو ہے دودھ لینے جاتا تھا تو ایک شخص جو ہے بیمار ہو گیا، اس نے اپنا بھینسا جو تھا وہ جہاں سے میں دودھ لیتا تھا ان کے سپرد کیا کہ بھئی اس کو، میں بیمار ہوں، اس کو چارہ کھلانا، یہ میں نے 11ویں والے کے نام کا کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی صاحب اس کو 11ویں کی بجائے اس کو اللہ کے نام پہ کر دیں، ہم مفت اس کو چارہ کھلائیں گے، جتنے دیر بھی آپ جو ہے نہیں تندرست نہیں ہوں گے، ہم اس کو انشاءاللہ چارہ کھلائیں گے بغیر پیسوں کے، بس صرف تو تم یہ کر دو کہ اس کو 11ویں والے کے نام سے جو ہے ہٹا کر اس کو اللہ کے نام پر کر دو۔ لیکن وہ شخص بہت ضدی نکلا، اس نے کہا جی نہیں، میں نے جو 11ویں والے کے نام کا کر دیا وہ میں نے اللہ کے نام پہ نہیں کروں گا۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جو غیروں کے نام پر کر دیتے ہیں پھر وہ اللہ کے نام کا نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نام پہ کیا ہوتا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ پھر اللہ سے کاٹ کر وہ غیروں کے نام پر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی اگر آپ اس کو نہیں بدلتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں اس کو بناتے ہیں تو واپس لے جو، ہم اس کو ایک دن کا بھی نہیں کھلا سکتے۔ تو یہ لوگ جو ہے جو فلاں چیز جو ہے 11ویں والے کے نام کی، فلاں چیز جو ہے وہ داتا پرشاد کے نام کی، فلاں چیز جو ہے بتوں کے نام کی، فلاں کے نام کی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسی طرح حرام ہو جاتی ہیں جس طرح خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، مردار حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ وما اہل، اور جو پکارا جائے، نام رکھا جائے، دے غیر سوائے علاوہ اللہ کے، بہی ساتھ اس کے، جس چیز کو بھی اللہ کے علاوہ کے نام پر کر دیا جائے گا وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ والمنخانے کا تو، اور خاص گلا گھونٹنے والی بکری، جو بکری جو ہے اپنا رسہ جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، تو جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ، لیکن وہ بل کھا کر دائرے میں گھوم کر جو ہے وہ اپنا رسہ جو ہے گلے کا جو ہے اس کو وہ تنگ کر دیتی ہے، اس کو شعور نہیں ہے بیچاری کو، تو اگر وہ جو ہے وہ رسہ تنگ ہو کر جو ہے اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور وہ اس طرح مر جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ بے شک وہ بکری ہے، چھترا ہے، بکرا ہے، اگر وہ جو ہے وہ گلا گھونٹ کر رسے سے جو ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ ذبح ہونے سے اگر جان ہے تو ذبح کر لو، نہیں جان نکل گئی ہے تو اب ذبح نہیں کر سکتے، اب یہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والموقوذۃ، اور چوٹ سے ماری گئی بکری یا بکرا، جس چپائے جانور کو لاٹھی سے، اینٹ مار کر یا کسی اور چیز سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے، تکبیر پھیرنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت واقعے میں آتا ہے، فَوَقَذَهُ موسیٰ، بس مکہ مارا اس قبطی بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے، وَقَذَ، تو اس سے یہ موقوذہ اس میں مفعول ہے، چوٹ سے مارا گیا جانور۔ والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کر مر جانے والا جانور، پہاڑ سے جو ہے نیچے گرا ہے تو گر کر وہ مر گیا، یا چھت پہ کوئی بکری یا بکرا ہے اس نے چھلانگ لگا دی نیچے اور نیچے گر کر وہ گردن پر ٹوٹ گئی، مر گیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ متردیہ
بلندی سے گر کر مرنے والا جانور، والنطیحۃ اور سینگ سے ماری ہوئی بکری، سینگ والی بکری نے جو ہے دوسری بکری کو جو ہے اس کے پیٹ میں سینگ مار کر جو اس کو ہلاک کر دیا، تو اب یہ جو ہے جو ہلاک ہو گئی ہے دوسری سینگ والی بکری سے، یہ مرنے والی بکری جو ہے یہ حرام ہے، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اب یہ مر چکی ہے، اگر اس کے اندر جان ہوتی اور اس کو ذبح کر لیا جاتا تو پھر وہ حلال تھی۔ اللہ سوائے آگے وما اور جس جانور کو آکلا کھا جائیں السابع جنگلی درندے، شیر، چیتا، جی اس قسم کے جانور جو ہے شکار کرنے والے جنگل کے اندر، اگر کوئی جو ہے کوئی شیر، چیتا وغیرہ جو ہے جانور پکڑتا ہے حلال، بکری، شترا وغیرہ، اور وہ جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کھاتے کھاتے وہ اس کی جان نکل جاتی ہے، تو اب جو اس نے جو چھوڑا ہے وہ بھی حرام ہو گیا تمہارے لیے۔ یہ نہیں کہ شیر نے جو کھایا اس باقی جو ہے وہ تم جو ہے اس کو کھا لو، نہیں، چونکہ اس کی جان نکل گئی ہے شیر چیتے کے کھاتے ہوئے، اس لیے وہ جان نکلنے کی وجہ سے جو ہے مردار ہو گیا اور وہ حرام ہو گیا۔ اللہ سوائے ما جو زکی تم ذبح کر لو تم، اگر جو ہے جانور جو ہے پکڑا ہے شیر نے یا چیتے نے، اور اس کے پیچھے جو ہے لوگ جو ہے وہ اس نے دانت جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیا ہے، اور لوگوں نے جو ہے پیچھے بھاگ کر اس کو چھڑایا ہے، جو ہے جانور سے، وحشی جانور سے چھڑا لیا ہے، اور اب وہ زندہ ہے ابھی تک، بے شک اس کو شیر نے کھانا شروع کر دیا تھا، اگر اس کے اندر جان ہے تو فوراً اس کو جو ہے ذبح کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے چھری پھیر لو، تو یہ حلال ہوگا، اور اگر اس کی جان نکل گئی ہے تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ وما آگے آ گیا، یہ تھا ما زکی تم جو تم ذبح کر لو، شیر، چیتے وغیرہ جو ہے اس کے پکڑا ہوا شکار جو ہے اگر وہ زندہ ہے، اس نے کھانا شروع کیا ہے، تم نے چھڑا لیا ہے، زندہ ہے، فوراً جو ہے تکبیر پھیر کر جو ہے اس کو ذبح کر لو، اور اگر جو ہے وہ ذبح کرنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی تو حرام ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا وما ذبح اور جو جانور ذبح کیے جائیں علی النصب اوپر بت خانوں کے، مزاروں پر یا جہاں بت خانے بت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر جو ہے وہاں لے جا کر کوئی جانور جو ہے ذبح کیا جائے، یعنی ان بتوں کے لیے یا جو ہے مزار کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ کہیں مزار پر لے جا کر جانور ذبح کر، یہ گاؤں کے لوگ جب آتے ہیں یہاں لاہور جو ہے تو وہ جانور بھی کئی لوگ جو ہے جانور لاتے ہیں اور یہاں آ کر وہ ذبح کرواتے ہیں، جن کو داتا کہا جاتا ہے اس کے مزار پر۔ تو یہ اس بت خانے جو ہے یا یہ مزار جو ہے ان پر جو جانور لا کر ذبح کیا جائے گا وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، تَسْتَقْسِمُوا قسمت معلوم کرو، بالازلام ساتھ خاص تیروں کے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مذہبی جو لوگ ہوتے تھے انہوں نے جو ہے کمائی کے لیے لوہے کے تیروں پر جو ہے کچھ عبارتیں کاغذوں پر لکھ کر جو ہے چسپاں کی ہوتی تھیں کہ تمہارا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تمہارا سفر ٹھیک ہے، تم جو ہے شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ زیادہ وہ جو ہے مثبت ہی ہوتے تھے تاکہ لوگ بدظن ہو کر جو ہے کہیں ہمیں جو ہے چھوڑ ہی نہ جائیں، تو انہوں نے اپنا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا، اس لیے ان تیروں پر جو لگی ہوئی چٹیں ہوتی تھی کاغذ کی، ان پر لوگوں کے حق میں ہی جملے لکھے ہوتے تھے تاکہ وہ پیسے دے کر جائیں۔ کسی کے خلاف ہوگا تو وہ جب بڑ کرتا چلا جائے گا، پیسے کہاں دے گا وہ؟ تو اس طرح جو ہے وہ قسمت معلوم کرنے کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو وَأَن تَقْسِمُوا اور حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم قسمت معلوم کرو بالازلام ساتھ خاص تیروں کے۔ خاص تیر سے مراد جن تیروں پر چٹیں لکھی ہوتی تھیں،
کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کا سفر اچھا رہے گا، آپ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قسماں کھائے بعد بے شک میں فیل ہو جائے، انہیں تو اپنے پیسے کھڑے کر لینا چنگی دیکھ کے۔ تو اس طرح جو ہے قسمت معلوم کرنے کا طریقہ زمانہ جاہلیت یہ تھا۔ آج کل جو ہے ہاتھ کی لکیریں دکھانا، اس جنتری جو ہے اس میں سے جو قسمت معلوم کرنا، ہاتھ کی لکیروں سے قسمت معلوم کرنا، یا وہ جو ہے وہ طوطے کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب فٹ پاتھ پر اور وہ طوطے کو حکم دیتا ہے اور وہ کوئی ایک کارڈ لا کر جو ہے وہ پکڑاتا ہے اس کو پروفیسر صاحب کو، اور یہ بات نے ساری اچھی لگی ہوئی ہیں لوگوں کے حق میں، کیونکہ جب ان کے خلاف لکھیں گے پیسے کہاں سے ملیں گے، تو وہ جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے اور وہ خوش ہو کر پیسے دے کر چلا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے جتنے بھی آج بھی طریقے ہیں قسمت معلوم کرنے کے، یہ سب حرام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی بکاہن، تو کسی نجومی کے پاس آتا ہے قسمت معلوم کرنے کے لیے، فقد کذب بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی علیہ السلام پر جو قرآن اتارا گیا ہے اس شخص نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، اس نے قرآن کے فیصلوں کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے یہ آیت کہ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو نہیں پتہ ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اچھائی کمائے گا، برائی کمائے گا، کتنے پیسے کمائے گا، کتنا رزق حاصل کمائے گا، کچھ نہیں پتہ۔ اور فرمایا وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو نہیں پتہ ہے کہ اس نے زمین کے کس حصے پر فوت ہونا ہے اور کس طرح فوت ہونا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کسی جان کو نہیں پتہ۔ اور یہ جو ہے قسمتیں معلوم کرنے والے یہ جھوٹ جو ہے لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں اور پھر پیسے جو ہے وہ پٹیرتے ہیں، اس طرح اپنا تو ایمان برباد ہوتا ہی ہے، ان کا بھی ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے موجودہ دور میں جتنے بھی قسمت معلوم کرنے کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اپنا ایمان برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے آسمانی فیصلوں کو کوئی نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھنے بھی دیں گے یا نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ، اس لیے ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان نہیں برباد کرنا چاہیے، نہ اپنی نیکیاں برباد کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم قسمت معلوم کرو بالازلام، ساتھ خاص تیروں کے، ذالکم یہ سب کام فسقن گناہ نافرمانی کے کام ہیں، یہ سارے کام رب کی نافرمانی کے کام ہیں، اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا چاہیے، ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ الیوم، آج کے دن یائس مایوس ہو گئے ہیں، اللہ زینہ وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، من دینکم تمہارے دین سے، کافروں نے جو ہے بڑی یلغاریں کی ہیں اللہ کے دین کو جو ہے ختم کرنے کے لیے۔ ابو جہل جو ہے پہلا مارکہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے اور اسلام کے خاتمے کو مٹانے کے لیے آیا تھا، بدر میں، پھر احد میں آئے مکہ والے، پھر خندق میں آئے، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر جو ہے غزوات میں جو ہے وہ آئے، اور اسی طرح جو ہے رومیوں نے بھی مسلمانوں پر جو ہے رومی عیسائی جو تھے انہوں نے بھی حملے کیے۔ یہ اسلام کسی کو جو ہے پسند نہیں تھا۔ ایرانی جو تھے یہ آگ کے پجاری تھے، ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو ہے ایران فتح کیا گیا، روم فتح کیا گیا، شام اور عراق فتح کیے گئے، لیکن یہ لوگ جو تھے اسلام کی جو ہے سربلندی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا ماحول جو تھا وہ کفر و شرک والا تھا۔
اور اسلام کی باتیں ان کے لیے نئی تھیں، مشکل تھیں، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ کر جو ہے اسلام کو قبول کرنا یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اور ایرانی جو ہیں یہ چونکہ آگ کے پجاری تھے، انہوں نے ان کا علاقہ تو عمر فاروق جو ہے ملک تو ان کو جو ہے اس کو فتح کر دیا، لیکن انہوں نے دل سے جو ہے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی جو ہے وہ اسلام کے دل سے نہیں مانتے اس کو، وہ اپنا جو ہے آباء و اجداد کا دین جو ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو کلمہ پڑھنے کا حق ہے وہ حق نہیں ادا کر رہے، اسی لیے جو ہے انہوں نے جو ہے تفرقے پیدا کر دیے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ جو ہے گمراہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو جو ہے کہتے ہیں یہ جو ہمارے سپارے 40 تھے، 10 سپارے عثمان رضی اللہ عنہ کی بکری جو تھی وہ کھا گئی، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو گویا جس سے ان کو جو ہے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، آج بھی جو ہے ان کے اندر گمراہی پائی جاتی ہے۔ تو یہ کافروں نے جو ہے مکہ والوں نے جو ہے غزوات میں بڑی کوشش کی، لیکن ہر غزوے میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی مدد کرتے رہے ہیں، اور بالآخر وہ مایوس ہو گئے کافر کہ ہم اسلام کو مٹا نہیں سکتے، نہ اسلام کو نہ اسلام والوں کو ہم مٹا سکتے ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہم نہ تو اسلام مٹا سکتے ہیں اپنی یلغاروں سے، اور نہ اسلام والوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین، یہ آخری حج جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس حج میں جو ہے یہ آیتیں اتری تھی کہ آج جو ہے الیوم، آج کے دن یائس مایوس ہو چکے ہیں الذین، وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ تم ڈرو ان کافروں سے، تمہیں کافروں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تمہاری زندگی موت کا مالک، اچھائی بلائی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ فلا تخشوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، اکمل کے معنی مکمل، میں نے مکمل کر دیا، لکم، واسطے تمہارے، دینکم، دین تمہارا، یہ دین جو آسمانی جو ہے یہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ آیت جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ آخری حج کے موقع پر جب نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، اس وقت یہ آیتیں اتری ہیں، اور آپ نے جو ہے تمام ملکوں کے جو علاقوں کے جو حاجی آئے تھے ان کو یہ آیتیں سنا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، واسطے تمہارے، دینکم واتممت، اور میں نے مکمل کر دیا، پورا کر دیا، تمام کرنا، پورا کرنا، اور میں نے پورا کر دیا علیکم، اوپر تمہاری، نعمتی، اپنی نعمتوں کو، اس دین کے حوالے سے جو میں نے نعمتیں تمہیں عطا کرنی ہے، کہ کس نیکی کا کتنا ثواب ہے، کس نیکی کا کتنا ثواب ہے، میں نے یہ چیزیں جو ہے ساری طے کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں، تمام کر دی ہیں۔ ورضیت، اور میں نے پسند کیا ہے، لکم، واسطے تمہارے، الاسلام، حقیقی اسلام کو، الاسلام، الف لام لگایا اللہ تعالیٰ نے، حقیقی اسلام، آسمانی اسلام۔ یہ فرقوں کے بنائے ہوئے جو مذاہب ہیں اور فرقوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے جو مذاہب ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ نہ اسلام ہے نہ یہ دین ہے، یہ مذاہب ہیں، انہوں نے خود اپنا نام رکھا ہے مذاہب، مذہب کی جمع مذاہب، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ فرمایا کہ ورضیت، اور میں نے پسند کیا، لکم، واسطے تمہارے، الاسلام، حقیقی اسلام کو، دین کے لحاظ سے، میں نے حقیقی آسمانی اسلام جو ہے اس کو تمہارا دین بنایا ہے۔ دین کے معنی نظام زندگی گزارنے کے طریقے، آئین، قوانین، یہ معنی ہیں اس کے دین کے معنی زندگی گزارنے کا نظام، آئین، قوانین۔ مسلمانوں کے لیے آسمانی اسلام جو ہے اس کا آئین جو ہے، اس کا جو دین ہے، وہ ہے نفاذ کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ کافروں کے دین بنائے ہوئے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ کاش مسلمانوں کو کوئی سمجھا دے کہ تم جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہو اللہ کی زمین اور مخلوق پر،
اللہ کے حق پر تم جو ہے کافروں کا حق مسلط کر بیٹھے ہو، کافروں کی بدماشی مسلط کر کے بیٹھے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور میں نے پسند کیا واسطے تمہارے الاسلام، حقیقی اسلام کو، دین فمن، پر جو شخص اضطراری حالت، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلاں بندہ جو ہے اضطراری حالت میں، یا مضطر، جو علم والے لوگ ہیں ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اضطراری حالت کے معنی مجبوری حالت، فمن اضطر، پر جو شخص مجبور کر دیا گیا، کوئی شخص جو ہے اس کو بھوک نے جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے، اس کے پاس حلال کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اب وہ مجبور ہو چکا ہے جان بچانے کے لیے کہ وہ کچھ چلو کوئی حرام چیز میں سے ہی کچھ مل جائے، تو اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ اگر کسی کی جان خطرے میں ہے، کسی عورت یا مرد کی جان خطرے میں ہے خون کے لحاظ سے، تو اس کو خون جو ہے لگایا جا سکتا ہے، عام حالت میں نہیں، مجبوری کی حالت میں۔ ڈلیوری کا کیس ہے، عورتوں کا عام طور پر خون کی کمی ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، تو مجبوراً جو ہے خون لگایا جا سکتا ہے، عام حالت میں نہیں۔ تو وہ فرمایا کہ فمن اضطر، پر جو شخص مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، بیچ بھوک کے، اگر بھوک کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی حلال کی چیز نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تو پھر جو ہے جو پیچھے حرام چیزیں گنوائی گئی ہیں کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا کوئی جانور کھانا، دیگ وغیرہ، اس طرح جو ہے گلا گھونٹ کر مر جانے والی بکری، سینگ سے مر جانے والی بکری، اسی طرح جو ہے وہ اوپر سے بلندی سے گر کر مرنے والی جو بکری جو ہے، اس چوٹ سے ماری گئی بکری جو ہے، جو حرام ہے، اگر مجبوری ہے، بھوک کی وجہ سے موت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو ان حرام میں سے جو ہے چند لقمے کھا کر جو ہے اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ تم جو ہے خون لگا کر، یا حرام میں سے چند لقمے، اگر حلال نہیں ملتا تو حرام میں سے چند لقمے کھا کر جو ہے اپنی جان بچا لو، یہ اللہ اجازت دے رہے ہیں۔ فرمایا غیر متجانف، نہ جھک جانے والا ہو لاسم، واسطے گناہ کے، یہ نہیں کہ جو حرام جو ہے وہ جان بچانے کے لیے چند لقموں کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اب وہ پیٹ بھر کر ہی کھانا شروع کر دیا اس نے، یہ نہیں ہے۔ نہ جھک جانے والا ہو لاسم، واسطے گناہ کے، پیٹ بھر کر نہیں کھانے کی اجازت دی اللہ نے، چند لقمے کھا لو جان بچانے کے لیے، پیٹ بھر کر حرام نہ کھاؤ۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ جو ہے اچھے بڑے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، حرام لوٹ لوٹ کر جو ہے لوگوں کا مال حرام چھین چھین کر جو ہے بچوں کو جو 3 ٹائم 4 ٹائم جو ہے وہ کھلاتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا مجبوری ہے ان کو؟ وہ روکھی سوکھی کھلا کر اپنے بچوں کو جو ہے حرام سے بچائیں۔ لیکن وہ جب علماء اور مفتی جو ہے وہ حرام کھانے میں مصروف ہیں، تو دوسرے لوگ کیسے چھوڑیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر مولوی صاحب کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی، ان کے لیے حلال ہے تو ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑے مجرم ہیں، یہ جعلی علماء اور جو مفتی ہیں بہت بڑے مجرم ہیں، یہ صف اول کے مجرم ہے، کیونکہ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیچھے سے امام دے، سب برائیاں کر دے، کیونکہ مولوی صاحب کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ غیر متجانف، نہ جھک جانے والا ہو لاسم، واسطے گناہ کے، یعنی کھانا چند لقمے کھا کر جان بچا لو، تھوڑا سا خون لگا کر جو ہے جان بچا لو، لیکن زیادہ نہیں، پیٹ بھر کر نہیں کھانا۔ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر چند لقمے کھا کر جان بچا لیتے ہو تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تم پہ رحم کرے گا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا، کیا، احل، حلال کیا گیا ہے، لہم، واسطے ان کے،
آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احل حلال کیا گیا لکم واسطے تمہارے الطیبات و تمام پاکیزہ چیزیں، جو ہے بکرا، چھترا، اونٹ، گائے، بھیل جو ہے یہ پاکیزہ جانور ہیں، اور خنزیر، چوہا، بندہ وغیرہ، بلی وغیرہ یا جو ہے دیگر جو ہے جو جنگلی جانور حرام ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ ناپاک ہیں، وہ پاک نہیں ہیں، وہ صحت کے اعتبار سے ناپاک ہیں، وہ صحت کے لیے مضر ہیں۔ اس لیے جو ہے فرمایا کہ احل لکم، کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ہیں واسطے تمہارے تمام پاکیزہ چیزیں، وما علمتم، اور جو تم سکھاتے ہو، من الجوارح، زخمی کرنے والوں میں سے، مقلبین، جو شکار کرنے والے ہیں۔ تم جو ہے جانور کا شکار کرنے کے لیے، کتا جو ہے شکاری جانور جو ہے اس کو سکھاتے ہو کہ تم نے شکار کو کس سے پکڑنا ہے، اس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، اور وہ شکار جو ہے وہ پکڑتا ہے مال کے لیے، اس کو کھاتا نہیں ہے، اور اس کو پھر جو ہے معمولی پوری طرح دباتا نہیں ہے دانتوں میں، یہ ساری اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ما علمتم، اور جو تم سکھاؤ، من الجوارح، زخمی کرنے والوں میں سے، جراح، جراح کی معنی ہوتا ہے زخموں پر مرہم پٹی کرنے والا، جراح، یہ بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں مرہم پٹی والے، ان کو جراح کہا جاتا ہے۔ علم جراحت، یہ جو ہے آپریشن کرنے کا جو علم ہے اس کو علم جراحت کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی سارے سائنسی علوم سارے عربی تھے، اس لیے اس کا نام ہے علم جراحت۔ پھر انگریزوں نے اس کو جو ہے وہ دوسرے نام میں تبدیل کر دیا، اپنے انگریزی نام میں، آپریشن۔ فرمایا وما علمتم، اور جو کچھ تم سکھاؤ، تم من الجوارح، زخمی کرنے والے جانوروں میں سے، مقلبین، جو شکار کرنے والے، قلب سے نکلا ہے، قلب کے معنی کتا، مقلبین، شکار کرنے والے، تو علمونہم، تم سکھاتے ہو ان کو، مما، اس میں سے، علمکم، جو سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، فکلوا، پس کھا لو، مما، اس میں سے، امسکنا، جو وہ روکے رکھیں، علیکم، اوپر تمہارے۔ یہ شکاری کتا جس کو تم نے جو شکار پکڑنے کا علم سکھایا ہے، اور وہ شکار کو پکڑتا ہے، مارتا نہیں ہے، نہ کھاتا ہے، اس کو جو ہے جو تمہارے لیے اگر وہ پکڑ لیتے ہیں شکار کو، تو پھر اس کو ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کرو نام اللہ کا، علیہ، اوپر اس جانور کے، جس جانور کو شکاری جانور نے، کتے نے پکڑا ہے تمہارے لیے، نہ اس نے کھانا شروع کیا، نہ اس کو مارا ہے دانتوں میں دبا کر، تو پھر اس کو جو ہے ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع، بہت زیادہ تیز ہے، الحساب، تمام حساب کا، جنوں انسانوں کا حساب جو ہے یہ منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ ہر شخص سے ہر وقت، ایک ہی وقت میں ہر شخص سے جو اللہ تعالیٰ ہر شخص کا حساب لے رہا ہوگا۔ الیوم، آج کے دن، احل، حلال کر دیا گیا، لکم، واسطے تمہارے، الطیبات، الطیبات، اور تمام حلال پاکیزہ چیزوں کو، تمام پاکیزہ چیزیں، پھر آ گیا وہی جملہ کہ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین، اور حلال کر دیا گیا ہے کھانا ان لوگوں کا، اوت الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، یعنی یہودی عیسائی، تو ان کا کھانا جو پاکیزہ کھانا ہے، یہ نہیں کہ وہ خنزیر انہوں نے پکا رکھا ہے، کتا، بندہ، چوہا جو ہے پکا رکھا تو وہ کھانے بیٹھ جو، نہیں، اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں نا جو حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے ہیں، تو جو ان کا حلال کھانا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کا، تو اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوت الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، یعنی یہودی عیسائی، حل لکم، حلال ہے واسطے تمہارے، حل، حلال ہے یہود و نصارہ کا کھانا جو پاکیزہ پکا ہوا ہے، حلال، وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وطعامکم، اور کھانا تمہارا مسلمانوں، حل لہم، حلال کر دیا گیا ہے واسطے ان کے، حلال ہے واسطے ان کے، تمہارا کھانا اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے حلال ہے، اور ان کا پاکیزہ کھانا، جب پاکیزہ جو جانور جو ہیں، حلال جانور جو ہیں، پاکیزہ جو ہے، وہ پکایا ہوا کھانا تم کھا سکتے ہو۔ والمحصنات، اور خاص پاکیزہ عورتیں، محصنات لفظی معنی قلعہ بند عورتیں، تو یہاں مراد ہے پاکیزہ عورتیں جن کا کردار، کریکٹر پاکیزہ ہے۔
والمحصنات اور خاص پاکیزہ عورتیں من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب من قبلکم تم سے پہلے یہود و نصارہ جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں ان کی وہ عورتیں جو پاکیزہ ہیں اور توحید کو ماننے والی ہیں، مشرک نہیں ہیں، پھر جو کریکٹر کے ایمان کے لحاظ سے بھی پاکیزہ ہیں اور کریکٹر کے کردار کے لحاظ سے بھی پاکیزہ ہیں، تو ان سے تم شادی کر سکتے ہو۔ دونوں چیزیں پاک ہونی چاہیے، ایمان بھی اور اعمال بھی، کریکٹر بھی۔ فرمایا کہ اذا آتیتموہن جب دے دو تم ان کو اجورہن حق مہر ان کے، تم نے اہل کتاب کی بیٹیوں سے، عورتوں سے، عیسائی عورتوں، یہودی عورتوں سے نکاح کرنا ہے تو ان کا حق مہر ضرور دینا ہے۔ محسنین تم نکاح کرنے والے ہو، غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے ہو، ان کے ساتھ حق مہر دے کر ان کو ان کے ساتھ نکاح کرو، زنا اور بدکاری نہ کرو، پیسوں کے ذریعے نکاح کرو، زندگی گزارنے کے لیے جو ہے جو عقد کرو، ان سے نکاح کرو، یہ نہیں کہ وقتی طور پر پیسے خرچ کرو، زنا کرو، زنا نہ کرو، غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے۔ فرمایا محسنین پاکیزہ معاملات طے کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے، اپنے پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے نکاح کرنے والے بنو، بدکاری کرنے والے نہ بنو پیسوں کے ذریعے۔ ولا متخذی اور نہ تم بنو پکڑنے والے بنو، اخدان چھپی دوستی، چھپ کر جو ہے عورتوں کے ساتھ یارانے جو ہے یہ قائم کرنے والے جو ہے نہ بنو، چھپ کر بدکاریاں کرنے والے نہ بنو۔ وَمَن یکفر جو شخص انکار کرے گا اللہ کے ان حکموں کا، بالایمان ساتھ حقیقی ایمان، جو ان حقیقی احکامات، حقیقی باتوں کا انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، کفر کرے گا، تو وہ تو کافر ہی ہو گیا۔ وَمَن یکفر جو شخص انکار کرے گا بالایمان ساتھ حقیقی ایمان کے، فقد پس تحقیق حابطہ ضائع ہو گئے، حابط کا لفظی معنی گر گئے، ضائع ہو گئے، عمل ہو اس کے عمل۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا، ایمان کا انکار کر کے کفر کی طرف چلا گیا، تو ایمان کے دور میں جو بھی نیکیاں اس نے کی تھیں وہ سب برباد ہو گئیں۔ ایمان کے خاتمے کے ساتھ ہی اس نے جو نیکیاں کی تھیں کفر سے پہلے، وہ سب کی سب نیکیاں بھی برباد ہو گئی، ایمان بھی برباد، نیکیاں بھی برباد، کفر اختیار کرنے کی وجہ سے۔ وہ اور وہ شخص فی الآخرت بیچ آخرت کی زندگی کے، من الخاسرین حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا دنیا میں، کیونکہ اس نے جب کفر اختیار کیا ہے تو ایمان کی حالت میں جو بھی نیکیاں اس نے کی تھی وہ سب ایمان کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ نیکیاں بھی ختم ہو گئیں کفر کی وجہ سے۔ اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا، وہ بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے، اور بہت زیادہ سا جو ہے یہ نقصان اس کا ہوا ہے کہ وہ کفر کے ساتھ اب اس دنیا سے جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی سب نیکیاں برباد کر دی گئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ